اس ملک میں تنخواہیں چاہے وہ پریزیڈنٹ کی ہو یا پرائم منسٹر کی ہو یا وفاقی وزراء کی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی ہو یا 22 گریڈ کے سیکٹریوں کی یا اس سے نیچے کی جو بیوروکریسی ہے اس کی ہو یا فوج کے جرنیلوں کی ہو یا ان کے دیگر افسروں کی ہو، اس پہ آج تک کوئی اصول بنائے ہی نہیں ہے ہم نے۔ دنیا بھر میں جو تنخواہیں بڑھتی ہیں وہ ایک فنڈامنٹل رول ہوتا ہے، اس کا پرنسپل ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ بڑھتی ہیں۔ مثلاً ابھی صدر صاحب کی 2-3 مہینے پہلے تنخواہ بڑھ گئی ہے، 9 لاکھ کے قریب ہو گئی، 8,79,000، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ججوں کی تنخواہ بھی اتنی ہی ہے اور اس سے بھی زیادہ، بلکہ ان کی تو 8 لاکھ سے زیادہ پینشن ہے۔ اب یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے، جس ملک میں کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ 17,000 ہے اور وہ بھی پوری نہیں دی جاتی پبلک سیکٹر میں، خاص طور سے پرائیویٹ سیکٹر میں۔ پبلک سیکٹر کا بھی برا ہی حال ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور رکھیں آپ 9 لاکھ روپے پریزیڈنٹ کی، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس نے بھی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ میرا گزارا نہیں ہو تو ان کی بھی بڑھا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، باقی لوگ وفاقی وزراء کی بھی بڑھ جائے۔ لیکن 9 لاکھ اگر صدر کی ہو تو اس کی 10% گروپ 1 اور 2 کی بھی تو ہونی چاہیے نا، اس نے بھی تو زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ تو اگر 9 لاکھ آپ پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں تو 90,000 گروپ 1 اور 2 کو بھی دیں، 3 کو بھی دیں، 4 کو بھی دیں، اور اس کے بعد یہ ڈسپیرٹی کو دور کریں کہ جس کا داؤ لگا اس نے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے، جس کا داؤ نہیں لگا وہ روتا پھر رہا ہے۔ یہ تو کوئی مطلب کہ طریقہ تو نہیں ہے نا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو دو قسم کے طبقے ہیں ہمارے ملک میں۔ ایک تو چھوٹے تنخواہ دار ہیں، کنٹریکچوئلز ہیں، ڈیلی ویج ہیں، ان میں سے کچھ پبلک سیکٹر میں ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں۔ اسی طرح کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ پبلک سیکٹر میں ہیں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں۔ وہ کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی مطلب کہ چھوٹی سی دکان ہے، کسی کا کھوکھا ہے، کسی کا کچھ ہے، نہ لوگوں کے پاس یہ ایک بات ذہن میں اور رکھیں کہ یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے پاکستان۔ ہم جس طرح سے اٹھا کے نا لوگوں کے ٹھیلے پھینکتے ہیں، گھروں کو مطلب کہ ہم مسمار کر دیتے ہیں اور اس کے متبادل کچھ دیتے نہیں، تو اس کے بعد پھر ابھی دیکھیں نا کتنی تیزی سے دہشت گردی اس ملک میں بڑھ رہی ہے، کتنی تیزی سے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ پچھلی حکومت میں جس کو برا کہا جاتا تھا 50 لاکھ لوگ خط غربت سے اوپر آئے تھے، یہ یعنی کہ اسٹیٹسٹک